أما بعد فقال الإمام عليه السلام إن يوم الحسين أقره جفوننا وأسبل دموعنا۔ بہت سارے مورخین، مؤلفین، مصنفین، تاریخ نگاروں نے امام کے اس نہضت پر قلم اٹھایا ہے۔ ہر ایک نے اپنے بساط کے مطابق اس کی تصویر کشی کرنے کی، نقش کاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے، تخطیط ان تخطیط لواقعۃ الطف بشری ام الہی؟ یہ جو خط سید الشہداء ہے، سید الشہداء نے جس راہ کو اختیار کیا ہے واقعہ طف کے لیے، کربلا کے لیے، آیا یہ تصویر کشی، یہ جو راہ ہے، یہ جو خط ہے، بشری ہے یا الہی ہے؟ دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ نظریہ اول یہ ہے کہ یہ جو خط ہے، خط بشری ہے۔ ان تخطیط لواقعۃ الطف بشری، یہ جو واقع طف کے لیے، واقع کربلا کے لیے جو راہ ہے، اس کے جو تخطیط ہے، یہ کیا ہے؟ بشری ہے۔ اس قول کے جو قائل ہے، گروہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ خط حسین ابن علی نے کھینچی ہے، اس راہ کو اختیار کیا ہے، اس کے اپنے حسابات کے تحت اور حالات کے موازنے کر کے سید الشہداء نے اس راہ کو اختیار کیا تاکہ سلطنت کو، کرسی کو حاصل کرے۔ بس اس وقت کے وسائل اور حالات کے حساب سے خود حسین ابن علی نے اس راہ کو اختیار کیا اور اس راہ کے ذریعے سے تاکہ سلطنت اور کرسی کو حاصل کرے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ حالات کچھ منقلب ہو گئی، حسین ابن علی کے لیے حالات سازگار نہ رہے، مادی وسائل پیدا نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں حسین ابن علی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ان تخطیط لواقعۃ الطف الہی ولیس بشریا۔ حسین ابن علی نے جس راہ کو اختیار کیا ہے، جس خط پر وہ چلے ہیں، وہ خط الہی ہے، خط بشری نہیں ہے۔ بس جب حسین کا جو تخطیط اور جس راہ کو اس نے اختیار کیا ہے وہ الہی تھا، اور اس تخطیط الہی کے مطابق جب حسین چلے ہیں تو اس نے کمال ہدف کو حاصل بھی کیا ہے، کمال مقصد کو حاصل بھی کیا ہے، اور اپنے ہدف اور مقصد میں حسین ابن علی 100% کامیاب ہو گئے۔ یہ دو نظریے پائے۔ اب
بہت ساری روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جو دوسرے نظریے پر دلالت کرتی ہے، نص ہے، اور ہم بعنوان محبان اہل بیت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین ابن علی کا جو راہ ہے اور جو خط ہے وہ دوسرے نظریے کے مطابق ہے۔ خط الہی تھا، نہ کہ خط بشری تھا۔ اب سوال کرنے والے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، بہت ساروں نے، حسین کے چاہنے والوں نے بھی فرزند رسول کو یہ مشورہ کیوں دیا؟ اگر خط الہی تھا، راہ خدا میں حسین گامزن تھے راہ خدا پر، تو پھر بہت سارے چاہنے والوں نے یہ مشورہ کیوں دیا کہ فرزند رسول آپ عراق کا سفر نہ کریں، خروج سے امام کو روک رہے تھے؟ تو بس یہ ضروری نہیں ہے، جواب میں یوں کہہ سکتے ہم، ضروری نہیں ہے کہ سارے چاہنے والے سر کو اور راز حکمت کو جان لے۔ جس راہ میں، جس عمل میں جس کو معصوم انجام دے رہے ہیں اس کو سر کو جان لے اور وجہ حکمت کو جان لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اسی کے ہی دشمن بھی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جب صلح حدیبیہ کے لیے آمادہ ہو رہے تھے تو بھی بہت سارے مسلموں نے انکار کیا اور پیغمبر کو روک رہے تھے صلح سے۔ کیوں روک رہے تھے؟ کیونکہ صلح کے سر کو اور وجہ حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ امام حسن مجتبی جب صلح کر رہے تھے تو چاہنے والے بھی میں سے بعض نہیں چاہ رہے تھے کہ امام معاویہ کے ساتھ صلح کرے، لیکن امام نے صلح کی۔ کیوں؟ روکنے والے کیوں روک رہے تھے، منع کر رہے تھے؟ کیونکہ سر اور وجہ حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ اور جب سید الشہداء کو بھی اگر مشورہ دیتے ہیں قیام نہیں کرنے کا، خروج نہیں کرنے کا، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ وجہ اور سر حکمت کو نہیں جانتے۔ اور سید الشہداء بہتر جانتے ہیں اس میں سر کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ میں کربلا کے سفر کو اختیار کروں۔ حمران سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہو جاؤں فرزند رسول، ارأیت ما کان من امر علی والحسن والحسین وخروجہم وقیامہم بدین اللہ عز وجل، وما اصیبوا من قتل تواغیثہم ایاہم والظفر بہم حتی قتلوا وغلبوا۔ حمران کہتے ہیں فرزند رسول میری جان آپ پر فدا، کیا آپ نے دیکھا کہ علی کا امر کیا ہوا کیا تھا، حسن مجتبی کا امر کیا ہوا کیا تھا، اور سید الشہداء کا امر کیا تھا، کیا ہوا؟ ان کے خروج کا نتیجہ کیا نکلا، اور دین الہی کے قیام کے خاطر جو کھڑا ہو گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وما اصیبوا من قتل تواغیثہم ایاہم والظفر بہم، دین خدا کے لیے کھڑے ہونے کے نتیجے میں تواغیث نے ان کو قتل کیا اور وہ ان پر مسلط ہوئے،
حتی قتلوا وغلبوا، یہاں تک کہ ان کو قتل کیے گئے اور یہ ظاہری طور پر مغلوب ہو گئے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ فقال ابو جعفر علیہ السلام یا حمران قد کان قدر اللہ ذالک علیہم امضا ومضا وحتم ثم اجراہ۔ حمران تمہیں یاد ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے جو امیر المومنین کے امر میں تھا، جو حسن مجتبیٰ کے امر میں ہوا، جو سید الشہداء کے امر میں ہوا۔ پروردگار عالم نے فیصلہ کیا اور حتمی فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس کو ان کے ذریعے سے جاری کیا ہے۔ وَبِتَقَدُّمِ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے ذریعے سے پہلے سے ہی ان کو ان کے کاموں کے بارے میں، جس راہ پر وہ چلنے والے تھے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا، رسول اللہ کے واسطے سے ان کو علم تھا اور اس پر وہ چلے۔ روی عن العمیری عن محمد الصادق علیہ السلام قال ان اللہ انزل على نبیہ کتابا، کہا کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا ہے۔ فقال یا محمد هذه وصیتک الی النجبۃ من اہلک، پروردگار عالم نے جس کتاب کو پیغمبر اکرم پر نازل کیا ہے وہ لے کر جبرائیل امین جب پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے اور کہنے لگے یا محمد هذه وصیتک الی النجبۃ من اہلک، یا رسول اللہ یہ آپ کی وصیت ہے آپ کے نجبہ، آپ کے اہل کے لیے۔ فدفعہ النبی الی امیر المؤمنین وامرہ بما یفک خاتما منہ ویعمل بما فیہ، بس پیغمبر اکرم نے اس خط کو امیر المومنین کے سپرد کیا، حوالہ کیا اور امر کیا کہ اس میں جو کچھ ہے اسی پر اختتام کرے اور اس پر عمل کرے۔ ففک امیر المؤمنین خاتما بہ وعمل بما فیہ، امیر المؤمنین نے اسی پر اختتام کیا اور اس میں جو کچھ تھا اسی پر عمل کر کے زندگی بسر کی اور دنیا سے چلے گئے، شہادت پائی۔ ثم دفعہ امیر المؤمنین الی الحسن علیہ السلام، پھر امیر المؤمنین نے اس خط کو امام حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا۔ ففک بہ خاتما وعمل بما فیہ، امام حسن مجتبیٰ نے اس خط کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اس پر چلے اور اس پر عمل کر کے اس دنیا سے شہادت کے ساتھ چلے گئے۔ ثم دفعہ الحسن الی الحسین علیہ السلام، پھر امام حسن مجتبیٰ نے اس خط کو امام حسین سید الشہداء کے سپرد کی۔ ففک بہ فوجد فیہ، جب امام نے اس خط کو کھولا تو فوجد فیہ، امام نے اس خط میں پایا، کیا پایا؟ ان اخرج بقوم الی الشہادۃ، اے حسین ایک قوم کے ساتھ شہادت کے لیے نکل جاؤ، ولا شہادت لہم الا معک، اے حسین یاد رکھو کہ جب تک تم نہیں ساتھ ہوں گے ان کے لیے کوئی شہادت نہیں ہے۔
واشتر نفسک للہ عز وجل، اے حسین اپنے نفس کو خدا کے خاطر بیچ دو۔ ففعل، فرزند رسول نے اس خط کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور جو اس میں امر ہوا تھا اس کو انجام دیا۔ ثم دفعہ الی علی ابن الحسین، پھر آخری وقت میں علی ابن الحسین کے سپرد کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ بس یہ خط الہی ہے جس پر بہت ساری نصوص ہیں، جن میں سے میں نے صرف 2 آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہت ساری روایات، نص روایتیں اس خط الہی پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مختصر جلدی سے گزر رہا ہوں۔ کیا سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بھی لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ سید الشہداء کو قتل کیا جائے گا؟ ہاں عزیزوں، بہت ساری ائمہ اور پیغمبر اکرم سے روایتیں ہیں کہ سید الشہداء کے قتل سے پہلے ہی لوگوں کو سید الشہداء کے قتل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کے نصرت پر لوگوں کو حرص دلایا گیا ہے، لوگوں کو وادار کیا ہے، اور اس کے پاک خون میں ہاتھوں کو غلطان کرنے سے لوگوں کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ جناب عائشہ سے ایک روایت ہے، طویل روایت، جس کے مضمون میں پیغمبر اکرم سید الشہداء کے قتل کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ جناب عائشہ کو خبر دینے کے بعد ثم خرج الی اصحابہ، پھر پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کی طرف جاتے ہیں۔ وفیہم علی و ابو بکر و حذیفہ و ابو ذر، یہ لوگ تھے۔ فیبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم رو رہے تھے ان کے پاس جا کے، تو فقالوا ما یبکیک یا رسول اللہ، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے یا رسول اللہ؟ تو پیغمبر اکرم کہنے لگے اخبرنی جبرائیل ان ولدی الحسین سیقتل بارض تف، میرے پیارے بیٹے حسین کو ارض تف میں قتل کیا جائے گا۔ وَآتَانِ هَذِهِ التُّرْبَةَ، اور اس مٹی کو مجھے جبرائیل نے عطا کیا جس سے حسین کی خوشبو آتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا، عام لوگوں کو بھی حسین ابن علی کو قتل کیا جائے گا۔ ایک دفعہ پسر سعد باب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے کہا فقالوا ھذا قاتل حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا قاتل ہے۔ اور یہ واقعی کربلا سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ مسجد میں پسر سعد داخل ہو رہے تھے، لوگوں نے کہا ھذا قاتل حسین ابن علی۔ لوگوں کو معلوم تھا قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں شرکاء کے بھی کچھ تفاصیل آ گئی ہیں، کون کون شریک ہونے والے۔ رویہ عن پسر ابن سعد عن عمر ابن سعد قال للحسین علیہ السلام، خود پسر سعد ملعون نے ایک دن امام حسین کو مخاطب کر کے کہا یا ابن رسول اللہ ان قوما من السفہاء یظنون انی اقتلک، فرزند رسول لوگوں میں سے کچھ سفہاء لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں۔ تو فرزند رسول سید الشہداء نے مڑ کے جواب دیا یا عمر ہم لیسوا بسفہاء ولکنہم حلماء،
پسرزاد تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ وہ صفی نہیں ہے بلکہ حلیم ہے، حلما ہے، جانتے ہیں اس چیز کو۔ واللہ انی لیقر عینی لا تاکلوا بر العراق من بعد الا قلیلا۔ اے پسرزاد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عراق میں میرے بعد تمہاری زندگی دیر پا نہیں رہے گی۔ بس سید الشہداء بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ حسین کا راہ کیا ہے اور منزل اور مقام کیا ہے، کہاں پر جانا ہے حسین کو، لوگوں کو پہلے سے معلوم۔ اب باریک بینیوں کا تشخیص دے کے مرتب کرنا یہ امام معصوم کا کام ہے، اما اجمالی طور پر سارے لوگوں کو یہ علم تھا، جانتے ہیں کہ ان قریب حسین کو ایک فئہ باغیہ قتل کرے گی۔ عن الحسین علیہ السلام قال انی لا یقتلنی الفئة الباغیہ، مجھے علم ہے کہ میں حسین جانتا ہوں کہ مجھے ایک فئہ باغیہ، ایک باغی گروہ مجھے قتل کر دے گی۔ بس امام کی جو منزل ہے وہ منزل شہادت ہے، امام کے ساتھ جو چلنے والے ہیں آوان و انصار ہیں ان کی منزل شہادت ہے۔ معلوم مکے سے عراق کا جب سفر کیا تو بہت سارے حاجی فرزند رسول کے ساتھ تھے، بہت ہجوم کے ساتھ فرزند رسول کے ساتھ ہو گئے تھے۔ جب منازل میں سے ایک منزل پر آ کے فرزند رسول نے یہ اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، میری منزل شہادت ہے، میرا مقام کربلا ہے، اب تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہے کہ حسین کسی سلطنت کرسی کے خاطر نکلے ہیں، نہیں، میری منزل شہادت ہے۔ جب یہ خبر سنی تو لوگ مڑ مڑ کے چلنے لگے، واپس ہو گئے، چند آوان و انصار کے بغیر سارے لوگ واپس ہو گئے۔ بس آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی۔ ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا واذل عزیزنا۔ یہ روایت کل نقل کی تھی میں نے آپ کے لیے کل رات والی مجلس میں، اس کا ترجمہ کیا تھا، بس اس میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ اقرح کا معنی گہرے جو زخم ہے اس کو قرح کہا جاتا ہے، گہرائی میں جا کے جو زخم لگ جاتا ہے اس کو قرح کہا جاتا ہے۔ جفن آنکھوں کے اوپر، ایک آنکھ کے نچلے والے سائٹ، اوپر والے سائٹ پہ نازک کچھ پردے ہوتے ہیں، ان کو جفن کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین پر جو دن گزر گیا ہے اس دن نے ہمارے آنکھوں کے پردوں کو زخم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے آنکھوں سے آنسو کے بدلے خون بہہ رہا ہے۔ وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور حسین پر جو دن گزر گیا ہے اس دن نے ہمارے آنکھوں سے تا قیام قیامت تک اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کیا ہے۔ وَأَذَلُّ عَزِيزًا وَأَذَلَّ عَزِيزًا، اور ہمارے عزیز اور ہمارے عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، ایسے دن حسین پر گزر گیا ہے۔ بس یہ سوال ہے۔ اس طرح کی زیارت ناحیہ میں ایک فقرہ ہے، لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد امجد، میں تمہارے اوپر ندم کرتا ہوں، صبح و شام گریہ و زاری کرتا ہوں۔ یہ گریہ و زاری عادی نہیں ہے، میں تمہارے اوپر آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں اے میرے جد امجد۔ بس یہ سوال مختصر یہ ہے، میں ابھی تک مسائل میں داخل نہیں ہوں، بس ایک دو دقیقے مجھے دے دو۔ سوال یہ ہے
کہ جب اقرح جفوننا کا استعمال کیا ہے، الفاظ استعمال کیے، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا کا جو استعمال کیا ہے، الفاظ استعمال کیا، آیا یہ شدت بکا اور شدت غم اور علم کے لیے کنایہ ہے یا خارج میں واقع اور حقیقت ہے؟ نہیں عزیزو، امام معصوم کے جو الفاظ ہیں، جو تعبیرات ہے، وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر حجت خدا نے کہا ہے تو بھی آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں، وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور 8ویں امام نے اگر کہا ہے تو وہ اقرح جفوننا کہا ہے تو بھی وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقت کو اپنے آنکھوں سے تفاصیل کے ساتھ معصوم دیکھ رہا ہے کہ حسین کے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ جب اپنے چشم مبارک سے اس حالت کو امام معصوم دیکھتا ہو تو پھر خون کے آنسو نہیں روکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اس وقت ہے عزیزو، انسان کے پردوں کے پیچھے کچھ غدود ہوتے ہیں، وہ غدود جب قوی ہوتے ہیں تو انسان کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے اس خون کو پانی میں وہ غدود آنسوؤں کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ بس جب انسان کے اوپر شدت، کوئی علم، کوئی غم آ جاتا ہے، اس کا دل جب تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ غدود اس خون کو آنسوؤں میں تبدیل کرتے ہیں، انسان کے آنسو بہہ جاتے ہیں، یہ عادی ہے۔ اما ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ آلام و مصائب اور مشاکل اتنے انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ جب قلب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ غدود بھی کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے پیچھے غدود کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب آنکھوں کے پیچھے جو خون کو پانی میں تبدیل کرنے والے جب غدود کمزور ہو جاتے ہیں، وہ خون کو پانی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرف سے انسان کے اوپر کوئی شدت اور شدت غم آئے اور وہ رونا چاہے، روتا ہے تو آنسوؤں کے بدلے میں خون نکل جاتا ہے۔ اور جب یہ آنسو، یہ نمکزار پانی انسان کے آنکھوں میں جب تکرارا نکلتا رہتا ہے تو پھر اس کے جفون اور اس کے پردوں کو زخم کر دیتے ہیں، یہ آنسو، یہ پانی زخم کر دیتا ہے۔ جب ایک وقت ایسے بھی آتا ہے کہ زخم پر زخم، زخم پر زخم آتا جاتا ہے تو ایک مرحلے میں یہ پانی بند ہو جاتا ہے، یہ آنسو بند ہو جاتے ہیں، انسان روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے خون نکل جاتا ہے۔ اب امام معصوم کی بھی حالت یہی ہے، اتنے مصائب جی لیے ہیں، اور اتنی ان مصائب کے محسوس کر کے جب امام معصوم اپنے جد امجد کے اوپر دن رات جب روتے رہتا ہے تو اب وہ اتنے امام کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ پانی نکلنے کے بجائے امام کے آنکھوں مبارک سے آنسوں کے بدلے میں خون نکل جاتا ہے۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، یہ حقیقت ہے کہ میرے امجد میں اتنا روتا ہوں، اب اس مرحلے تک پہنچا ہوں کہ میرے آنسو نہیں، میرے آنسو کے بدلے میں آپ کے غم میں خون روتا ہوں۔ بس آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی، بس کربلا رونما ہوا عزیزو، کربلا رونما ہوا۔ آغا شیخ نے جناب نن مجاہد معصوم علیہ السلام کے مصائب بہترین انداز میں سنا دیے۔ امام حسین جب آوان و انصار جا کے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر سارے سو گئے، جب کوئی معین نہ رہا، امام کے لیے کوئی ناصر نہ رہا، تو کبھی میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیمگاہ کی طرف مڑ کے آتے ہیں۔ یہ تکرار کیا ہے امام نے، کبھی میدان کی طرف جا کے شہداء کے لاشوں کو ایک ایک کر کے دیکھا ہے، اور ہر
ایک ایک کو پکار کے کہا ہے، اے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، بہت آرام سے اس تپتی ہوئی ریت پر سو گئے ہو، اب اٹھو، حسین کو دیکھو، یک تن و تنہا رہ گیا ہوں۔ اور کبھی خیام کی طرف آتے ہیں۔ بس چند منازل بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام جب ایک منزل پر جا کے کربلا کے شہداء کو ایک ایک کر کے آوازیں دے رہے تھے، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ جا کے علی اکبر کے غلطان لاش کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں علی اکبر، نانا نے یقیناً تمہیں کوثر سے سیراب کیا ہے، بابا کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ کبھی قاسم کے لاشے پر جاتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر جاتے ہیں، اور کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کے علقمہ کی طرف جاتے ہیں اور عباس کے لاشے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، عباس علقمہ پہ سو گئے ہو، اب کھڑے ہو جاؤ پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔